نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلا بندہ قیامت کے دن جس کا فیصلہ کیا جائے گا، یہ اضافت اپنا اولیت اضافی ہے، یعنی ریاکاروں میں سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا. جس طرح نا پہلا حساب نماز کا ہوگا، پہلا حساب حسن اخلاق کا ہوگا، پہلا حساب فلاں روزے کا، یعنی اپنی اپنی کیٹیگری میں سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی اعمال میں سے، عبادات میں سے نماز کا، اخلاق میں سے میاں بیوی کے معاملات یا حسن اخلاق، جس طرح کی حدیثیں آتی ہیں، یعنی وہ اپنی اپنی کیٹیگری کے اندر پہلے ان کا ہوگا، یہ نہیں کہ ہر چیز سے پہلے نہیں. تو ریاکاروں میں سے سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ بندہ ہے جو شہید ہو گیا تھا. اس کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا، پہچان کرائے گا، اقرار کروائے گا، وہ مان لے گا یا اللہ تو نے یہ بھی نعمت دی، یہ بھی دی، یہ بھی دی. اللہ فرمائے گا تو نے عمل کیا کیا ان میں، یعنی اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا. وہ کہے گا میں لڑا تیرے راستے میں حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو لڑا اس لیے کہ تجھے کہا جائے جری ان بندہ بڑا دلیر ہے. یہ بھی ریاض الصالحین میں گزری حدیث، بندہ بڑا دلیر ہے. فرمایا فقط کیلا، وہ تو تجھے کہہ دیا گیا. فرمایا پھر حکم دیا جائے گا فصوح بالا بدی، منہ کے بال گھڑیس کر، یعنی ایک بڑا رذیل، اس کو ذلیلانہ طریقے سے گھڑیس کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فرمایا پھر وہ بندہ وہ آئے گا. یہ اب کتاب العلم میں حدیث لانے کا مقصد علماء کے لیے ہے. فرمایا وہ بندہ جس نے قرآن علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پڑھا اور پڑھایا، اس کو لایا جائے گا، اللہ نعمتوں کا تعارف کرائے گا، وہ مان لے گا یا اللہ تو نے یہ بھی نعمت کی. لوگ مجھے قاری صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب کہتے تھے، میرے اشتہار چھپتے تھے، میرے نعرے بجتے تھے، لوگ مجھ سے سلام لیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اچھا کھانا کھلاتے تھے، اچھی جگہ پہ بٹھاتے تھے، مجھے پیسے دیتے تھے. میرے دین کی وجہ سے، علم کی وجہ سے لوگ عزت احترام کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے فما ملتا فیہا، تو نے کیا کیا ان نعمتوں کے شکرانے میں. کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پڑھا پڑھایا. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تو کہا جائے کہ ماشاءاللہ عالم. تو کون ہے؟ تجھے عالم کہا جائے، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ علامہ صاحب، ہاں حافظ صاحب، قاری صاحب. تو نے اپنی عزت کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے، نام کمانے کے لیے دین پڑھا. میرے لیے دین ہے. اللہ اکبر. فرمایا تاکہ تجھے کہا تو نے قرآن پڑھا، لیقال ہوا قاری ہوں، تاکہ کہا جائے یہ قاری ہے. فرمایا فقط قیلا، نعرے تیرے بجوا دیے میں نے، نام تیرا ہو گیا، لوگوں نے نعرے بھی مارے، نام بھی لیا، تجھے بڑی واہ واہ بھی تیری کی. فرمایا حکم دیا جائے گا اس عالم کو گھڑیس کر بھی جہنم میں پھینک دیا جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی ذات کے لیے دین کی خدمت کرنے کی، دین پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی فقط مقصود رضا الہی ہونا چاہیے. فرمایا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال میں وسعت دی تھی اور بڑی قسموں کا مال دیا تھا، ہر قسم کا مال دیا تھا. اور اس کو لایا جائے گا، تعارف کرائے گا، اللہ اپنی نعمتوں کی پہچان ہو، وہ کہے گا یا اللہ ہاں ساری نعمتیں دی تو نے. فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے چھوڑا ہی نہیں کوئی راستہ جس کو تو پسند کرتا ہو، بلکہ میں نے اس میں ہر راہ میں خرچ کیا، یعنی جہاں جہاں تو پسند کرتا تھا. یعنی میں نے راستے بنوائے، کنویں کھدوائے، لوگوں کو روٹیاں کھلائیں، مسافر خانے لگائے، مساجد بنوائی، مدرسے بنوائے، غریبوں کو پیسے دیے، یتیموں کو دیے، مسکینوں کو دیے. وہ 25-26 چیزیں بتا دے گا کہ یا اللہ جہاں جہاں تجھے پسند تھا میں نے پیسہ لگایا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ کیا تاکہ کہا جائے ہوا جواد. وہ کون ہے؟ سخی ہے. بندہ بڑا بندہ جواد ہے، سخی ہے. تو نے جواد کہلانے کے لیے یہ کیا تھا. بندہ کہ ماشاءاللہ بندہ بڑا سخی، امیر آدمی. فرمایا وہ تجھے کہہ دیا گیا، تیری سخاوت کے چرچے کائنات میں نے کروا دیے. پھر حکم دیا جائے گا گھڑیس کر اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یعنی یہاں پر اس حدیث کو اس باب میں لانے کا خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے، آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ پڑھنے والے طالب علم دین پڑھنے سے مقصود اپنی عزت کمانا نہ بنا. جیسا کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، جیسے ہمارے دوست خیالی دنیا کرتے ہیں کہ ہم اتریں، تقریر کریں، نعرے بجیں، اشتہار چھپیں، یہ ہمارا مقصود ہے. آقا کریم علیہ السلام جب تبلیغ فرماتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے، اور آج آپ خواہش کرتے ہیں ہمارے اشتہار چھپیں، ہمیں ہار ڈالیں لوگ. آپ پتھر کھانے کے لیے تیار ہیں؟ حضور آقا کریم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ تو کیا ہے؟ حضور کو پتھر نہیں مارے گئے، صحابہ کرام کو شہید نہیں کیا گیا دین کی تبلیغ میں. آپ کو کیا کیا گیا؟ ہمارے ابھی بھی بندے نے شکریہ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ دور کتنا بہتر. آپ تقریر کرتے ہیں، آپ کو پتھر تو نہیں مارتا، آپ کو قتل تو نہیں کرتا، تو گالی تو نہیں دیتا تقریر کے دوران، تو یہ تو نہیں کہتا یہ پاگل ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. صحابہ کرام کو تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. آقا کریم علیہ السلام کا سفر طائف پڑھنے وہ بیان نہیں ہوتا بندے سے. یقین مانے ایک بار انسان کی روح کانپ جاتی.
کہ حضور علیہ السلام جب طائف میں تشریف لے کے گئے کیا یعنی امام الانبیاء 2 جہانوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم کائنات میں قیامت تک حشر کے اندر آقا کریم علیہ السلام سید المرسلین خاتم النبی یہ آپ اس کرائسس سے نبی السلام گزر ہیں اور ہمارے بندے عجیب ہی ان کی کہانی ہار نہ ڈالیں مولوی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب ناراض ہو گئے میرے سے کہنے لگے کہ میں تقریر کر رہا تھا وہ ناراض سنی ماشاءاللہ پکے بریلوی جنتی ٹناٹن سنی 100% پرمٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں فرمانے لگے کہ جب میں تشریف لایا محفل میں تو شیخ صاحب مجھے شیخ آپ میری تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے وہ اس سے ناراض ہو گئے مولوی صاحب کہ یہ مولانا صاحب حضرت صاحب میری تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا جو بندہ یہ خیال کرے یہ خواہش کرے کہ لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں تعظیم کریں فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جنت بنا لے۔ حدیث ہے صحیح حدیث ہے اور وہ ماشاءاللہ 8 سالہ درس نظامی فاضل مدرس آدمی عالم حقہ جو بھی ان کو کہہ لیں وہ ناراض ہو اس بات سے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ بھی اب شریعت کسے اب یہ دیکھیں حدیث کسے عالم کہہ رہی ہے اور ہمیں نظر کس طرح کے بندے آ رہے ہیں۔ اہل حق آج بھی ہیں اور بہت سارے الحمدللہ سارے نہیں خراب ہوئے لیکن بہت ساری خرابیاں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو درست فرمائے۔ ہمیں یہ ہے کہ اپنا آپ سیدھا رکھیں اپنے آپ کو درست رکھیں اپنے آپ کو درست رکھیں گے باقی سارے خود ہی ٹھیک ہو گئے۔ ہر بندہ اپنی اصلاح شروع کرتے ہیں نا تو ہر چیز بہتر ہوگی لیکن ہمارے ہر بندے نے دوسروں کا ٹھیکہ لے لیا اپنے آپ کو کوئی بھی صحیح نہیں کرنے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے اعمال صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔